اگر ڈونلڈ ٹرمپ کرسچن ہے اور وہ یہودی ہے اور یہ ساری اسٹیٹس کا بھی فرق ہے آپس میں، تو اسی کی کیوں آپس میں اتنا ساتھ ہے؟ اسرائیل تو پورا وہ کہتا ہے بھائی میں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. کیا یہ لوگ بالکل ریلیجن کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ قرآن نے دو چیزوں کا ذکر کیا. یہود پہ جب تبصرہ کیا، اللہ نے کہا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے، وقفے وقفے سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا نا، کیونکہ شر کو بھی اللہ نے باقی رکھنا ہے قیامت تک کے لیے. خیر و شر دونوں باقی رہیں گے، تبھی تو مارکا سجے گا خیر و شر کا، تبھی تو امتحان ہوگا، آزمائش ہاں تبھی تو ہے. تو اس لیے کبھی اللہ کے سہارے اور کبھی لوگوں کے سہارے کچھ وقت جو ہے وہ گزار جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہودی لابی ہے، اس کی وجہ یہ سازشی عناصر، یہ اتنے زیادہ وہاں پولیٹیکلی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہیں. اب یاسر عرفات نے کہیں پہ لکھا ہے، غالباً کلنٹن تھا اس نے بلوایا جب انہوں نے صلح کروائی، ہاں یہ وہاں گیا، اس نے یہ کہا کہ جی ایک نمائندہ اسرائیل کا ہوگا، ایک آپ کا فلسطین کی طرف سے ہو جائے، آپ ہو جائیں، ایک امریکہ کا ہوگا، ایک UN کا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، اچانک جو ہے وہ باہر سے ایک بندہ آیا جو اسرائیل کا جو نمائندہ تھا نا، اس کے کان میں اس نے کچھ خسر پسر کی. اس نے کہا بھائی معذرت، مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں. تو وہ اٹھا اور دیوار کی طرف منہ کر کے نا ایسے شروع ہو گیا. وہ جو ان کا انداز ہے. امریکن جو نمائندہ تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں، تو وہ بھی اٹھا، وہ بھی جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر وہ جو UN کا نمائندہ تھا وہ بھی اٹھا، اس نے بھی ٹوپی نکالی، وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس پہ یاسر عرفات نے تبصرہ کیا، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، UN کا نمائندہ یہودی، امریکائی نمائندہ یہودی، اسرائیل کا نمائندہ یہودی، 4 اینٹیز ایسی خواہ بنائی ہیں، ہر جگہ تو یہودی بیٹھے. بات ہے کہ یہ قابض ہو چکے ہیں. جو امریکی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کے آپ کہہ لیں کہ ہاتھ میں ہے.